اپنی منجی تلے ڈانگ پھیر لیں۔ علی محمد صاحب۔ بہت شکریہ جناب اسپیکر صاحب۔ محترم فورن منسٹر صاحب تشریف فرما ہیں۔ فورن افیئرس کے حوالے سے کٹ موشنز ہیں، بریفلی 3-4-5 باتوں پہ ان کی توجہ میں دلانا چاہتا ہوں۔ سب سے اہم جناب اسپیکر صاحب ہم سب کے لیے ہے مسئلہ فلسطین۔ پچھلے تقریباً کچھ 2 مہینوں کے قریب یہاں سیو غازہ کیمپین ہوئی اور پرسوں بھی میں اس کی کانفرنس میں موجود تھا جس میں کچھ جماعتوں کی نمائندگی تھی۔ میں محترم وزیر خارجہ صاحب کے گوش گزار یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مناسب ہوتا کوئی ٹائم نکال کے آپ وہاں چلے جاتے، یا اب بھی ان کی کیمپین چل رہی ہے، آپ اگر تشریف لے جائیں گے تو ان کو تقویت ملے گی، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بننے کے بعد مسئلہ فلسطین پہ فلسطینیوں کے وکیل کے طور پہ جناب فورن منسٹر صاحب جو بنیادی پالیسی کا فریم ورک دیا پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی تمام انٹیلیجنسیا اور ہمارے سیاستدان، پارلیمان، پوری ریاست کو جو انہوں نے پالیسی دی وہ یہ تھی کہ کبھی بھی ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے، بلکہ وہ اس ایکسٹینٹ تک گئے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ اسرائیل از دا انلیجٹمیٹ چائلڈ آف ویسٹ۔ اور چاہے جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں جناب اسپیکر صاحب، سیاسی آئی ہیں، آمریت آئی ہے، کچھ پالیسیز ایسے رہی ہیں جس پہ ریاست پاکستان کی پالیسی حکومت پاکستان کے بدلنے سے تبدیل نہیں ہوئی۔ اس میں کشمیر بھی ہے اور اس میں فلسطین بھی ہے۔ افسوس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب سے یہ واقعہ غازہ میں جو اسرائیل نے ظلم کیا ہے اس حد تک وہ گئے ہیں کہ 75% جو کلنگز ہوئی ہیں وہ میجورٹی بچوں کی اور خواتین کی ہوئی ہیں۔ اس حد تک جناب اسپیکر صاحب انہوں نے ظلم کیا ہے کہ جن ہسپتالوں میں فلسطینی بچیوں نے اور ہماری بہنوں نے پناہیں لی ہیں اور بچوں نے پناہیں لی ہیں، وہاں جا کے بچوں کو مارنا اور خواتین کی بے حرمتی کی گئی ان ہسپتالوں کے اندر جہاں انسانیت سسک کے رو رہی ہے۔ ہمارے دور میں اس ایشو پہ ایک توانا آواز جناب عمران خان صاحب کے صورت میں اور شاہ محمود قریشی صاحب کی صورت میں تھی، اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی صورت میں آپ مسئلہ فلسطین پہ وہ جذبات نہیں رکھتے جو ہمارے جذبات ہیں۔ ہم سب مسلمان ہیں اور آئلس کے اس طرف یا اس طرف سب مسئلہ فلسطین پہ اسی طرح کھڑے جس طرح قائد کھڑے تھے۔ لیکن محترم فورن منسٹر صاحب، آپ جب یونائٹڈ نیشنز جائیں گے، آپ جب بین الاقوامی سطح پہ مسئلہ فلسطین پہ آواز اٹھائیں گے تو فلسطینی پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں۔ اس لیے میری یہ استدعا ہے آپ کے حضور کہ آپ مسئلہ فلسطین پہ اسی طرح توانا آواز سے آپ کی بھی اور شہباز شریف صاحب کی بھی آواز آنی چاہیے، جس طرح عمران خان صاحب کی یا شاہ محمود قریشی صاحب کی تھی۔ انٹرم سیٹ اپ سے میرا کوئی گلہ نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کدھر سے آئے تھے کدھر چلے گئے، کچھ ان کے نمائندے اب بھی آپ کے آس پاس ہیں، اپنی منجی تلے ڈانگ پھیر لیں، دیکھ لیں، کم از کم اور کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ سینئر رہنما ہیں، کم از کم اپنے بندے لگائیں کہ پالیسی تو سیاسی بنے، کیونکہ وہی بات پھر آئے گی، پھر کچھ لوگ ناراض ہوں گے میرے سے، کچھ لوگ ناراض ہوں گے جب میں قائد کی بات کرتا ہوں کہ پالیسی اس ریاست کی ملک کی ہم لوگوں نے ہم نے بنانی ہے، ادھر سے پالیسی بننی ہے۔ جب قائد نے اسٹاف کالج کو کہا تھا کہ اٹ از وی دا سویلینز ہو میک دیز پالیسیز، تو ایک تو یہ، دوسرا افغانستان کے لیے ہم نے 2 OIC کانفرنسز جناب فورن منسٹر صاحب کی تھیں، اور یہ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایک اسلامی کانفرنس کی تھی سربراہی، اس کے بعد ایک بہت بڑے گیپ کے بعد 50 سال بعد عمران خان صاحب نے پاکستان میں اسلام آباد میں افغانستان میں امن لانے کے لیے 2 اسلامی OIC 2 کانفرنسز کی تھیں، اور مجھے شرف حاصل ہے ان تمام زعماء کو ایئرپورٹ پہ ویلکم اور سی آف کرنے کا ایک ماحول تھا امت کے اکٹھے ہونے کا۔ یہاں پہ جناب اسپیکر صاحب میں وہاں لابی میں وہاں موجود تھا، اور یہاں ہمارے امت مسلمہ کے لیڈران موجود تھے۔ آپ کی کرسی پہ یہیں عمران خان صاحب وزیر اعظم نے ایک سپیچ کی، اور اس میں جناب اسپیکر صاحب آپ کی توجہ چاہتا ہوں، عمران خان صاحب نے امت مسلمہ کو کہا
کہ آئیں مسئلہ فلسطین، مسئلہ کشمیر اور امت مسلمہ کے مسائل پہ ہم ایک اسلامک بلاک بنائیں۔ جب عمران خان صاحب نے اسلامک بلاک کی بات کی میرے کان کھڑے ہو گئے، اب نہیں چھوڑیں گے اس آدمی کو، کیونکہ جو بھی امت مسلمہ کو کھٹا کرنے کی بات کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں پین اسلامزم اور اسلامک امہ کو کھٹا کرنا، اس پہ آپ کے ہمارے جذبات ایک جیسے ہیں، لیکن آپ کو تھوڑا آخری ایک منٹ جی آپ کو جناب فارن منسٹر صاحب اسحاق ڈار صاحب تھوڑا سا پرویکٹیو ہونا ہوگا۔ افغانستان کے مسئلے پہ جب ہم گئے تھے ایک کورڈیل ماحول چھوڑ کے گئے تھے، مجھے نہیں پتا کیا ہو گیا، کیوں پچھلے 2 سال میں پاکستان کا نہ کوئی وزیر اعظم نہ کوئی وزیر خارجہ کابل نہیں گیا۔ ہم نے تو 50 سال کی دوریاں پشاور اور کابل اور اسلام آباد اور کابل میں ختم کرنے کی طرف چلے گئے تھے، ایک اچھا ماحول بن رہا تھا۔ اور تیسرا اور آخری نقطہ، تیسرا اور سب سے اہم نقطہ، مسئلہ کشمیر پہ بھی آپ کی آواز آنی چاہیے۔ افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ فورن فورمز پہ پاکستان کے وزیر خارجہ اور پاکستان کے وزیر اعظم کو مسئلہ کشمیر پہ زیادہ پرویکٹیو ہونا ہوگا۔ اور آپ سے یہ عام آدمی کی ایک التجا رکھ رہا ہوں صرف 15 سیکنڈ میں، جناب فورن منسٹر صاحب آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، آپ کے ساتھ فورن منسٹر صاحبہ بھی موجود ہیں، میری درخواست ہے، ان سے کئی ذرا توجہ کریں، جب سے بات نہیں ہو سکتی ہے، میں ان سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو فورن آفیسز ہیں، جناب اسحاق ڈار صاحب اور فورن منسٹر صاحبہ فارمر بھی موجود ہیں، ہماری بہن ہیں کہ کھر صاحبہ بھی موجود ہیں، کہ ہمارے جو فورن آفیسز ہیں خدا را اس کو اوورسیز عام پاکستانی کے لیے پیپل فرینڈلی بنائیں، وہاں لوگوں کو فیسیلیٹیشن دیں، جس طرح بھی کرغستان میں ہمارے اسٹوڈنٹس کو مسئلہ ہوا جو گلف کنٹریز میں ہوتا ہے، وہاں ان سے وہ رویہ رکھا جاتا ہے کہ آپ کو فیل ہی نہیں ہوتا کہ میرا فورن آفس ہے۔ کچھ اچھے بھی آفیسرز ہیں لیکن وہاں لوگوں کو کھولیں، یو اے ای میں، گلف کنٹریز میں، امریکہ میں، آپ ان جیس کو پیپل فرینڈلی بنائیں اور ٹرانسپیرنٹ بنائیں، اور ان فورن آفیسز کو بلو آئیڈ بوائز کے لیے ڈمپنگ یارڈ نہ بنائیں، اس کے لیے کیریئر ڈپلومیٹس اور اچھے لوگ لگائیں۔ تھینک یو۔ فورن افیئرس کے حوالے سے کٹ موشنز ہیں، بریفلی 3-4-5 باتوں پہ ان کی توجہ میں دلانا چاہتا ہوں۔ سب سے اہم جناب اسپیکر صاحب ہم سب کے لیے ہے مسئلہ فلسطین۔ پچھلے تقریباً کچھ 2 مہینوں کے قریب یہاں سیو غازہ کیمپین ہوئی اور پرسوں بھی میں اس کی کانفرنس میں موجود تھا جس میں کچھ جماعتوں کی نمائندگی تھی۔ میں محترم وزیر خارجہ صاحب کے گوش گزار یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مناسب ہوتا کوئی ٹائم نکال کے آپ وہاں چلے جاتے، یا اب بھی ان کی کیمپین چل رہی ہے، آپ اگر تشریف لے جائیں گے تو ان کو تقویت ملے گی، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بننے کے بعد مسئلہ فلسطین پہ فلسطینیوں کے وکیل کے طور پہ جناب فارن منسٹر صاحب جو بنیادی پالیسی کا فریم ورک دیا، پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی تمام انٹیلیجنسیا اور ہمارے سیاستدان، پارلیمان، پوری ریاست کو جو انہوں نے پالیسی دی وہ یہ تھی کہ کبھی بھی ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے، بلکہ وہ اس ایکسٹینٹ تک گئے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ اسرائیل از دا انلیجٹمیٹ چائلڈ آف ویسٹ۔ اور چاہے جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں جناب اسپیکر صاحب، سیاسی آئی ہیں، آمریت آئی ہے، کچھ پالیسیز ایسے رہی ہیں جس پہ ریاست پاکستان کی پالیسی حکومت پاکستان کے بدلنے سے تبدیل نہیں ہوئی، اس میں کشمیر بھی ہے اور اس میں فلسطین بھی ہے۔ افسوس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب سے یہ واقعہ غازہ میں جو اسرائیل نے ظلم کیا ہے اس حد تک وہ گئے ہیں کہ 75% جو کلنگز ہوئی ہیں وہ میجورٹی بچوں کی اور خواتین کی ہوئی ہیں۔ اس حد تک جناب اسپیکر صاحب انہوں نے ظلم کیا ہے کہ جن ہسپتالوں میں فلسطینی بچیوں نے اور ہماری بہنوں نے پناہیں لی ہیں اور بچوں نے پناہیں لی ہیں، وہاں جا کے بچوں کو مارنا اور خواتین کی بے حرمتی کی گئی ان ہسپتالوں کے اندر جہاں انسانیت سسک کے رو رہی ہے۔ ہمارے دور میں اس ایشو پہ ایک توانا آواز جناب عمران خان صاحب کے صورت میں
اور شاہ محمود قریشی صاحب کی صورت میں تھی. اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی صورت میں آپ مسئلہ فلسطین پہ وہ جذبات نہیں رکھتے جو ہمارے جذبات ہیں. ہم سب مسلمان ہیں اور آئلس کے اس طرف یا اس طرف سب مسئلہ فلسطین پہ اسی طرح کھڑے جس طرح قائد کھڑے تھے. لیکن محترم فارن منسٹر صاحب، آپ جب یونائٹڈ نیشنز جائیں گے، آپ جب بین الاقوامی سطح پہ مسئلہ فلسطین پہ آواز اٹھائیں گے تو فلسطینی پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں. اس لیے میری یہ استدعا ہے آپ کے حضور کہ آپ مسئلہ فلسطین پہ اسی طرح توانا آواز سے آپ کی بھی اور شہباز شریف صاحب کی بھی آواز آنی چاہیے، جس طرح عمران خان صاحب کی یا شاہ محمود قریشی صاحب کی تھی. انٹرم سیٹ اپ سے میرا کوئی گلہ نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کدھر سے آئے تھے کدھر چلے گئے. کچھ ان کے نمائندے اب بھی آپ کے آس پاس ہیں، اپنی منجی تلے ڈانگ پھر لیں، دیکھ لیں، کم از کم اور کچھ نہیں کر سکتے. آپ سینئر رہنما ہیں، کم از کم اپنے بندے لگائیں کہ پالیسی تو سیاسی بنے. کیونکہ وہی بات پھر آئے گی، پھر کچھ لوگ ناراض ہوں گے میرے سے، کچھ لوگ ناراض ہوں گے جب میں قائد کی بات کرتا ہوں کہ پالیسی اس ریاست کی ملک کی ہم لوگوں نے ہم نے بنانی ہے، ادھر سے پالیسی بننی ہے. جب قائد نے اسٹاف کالج کو کہا تھا کہ اٹ از وی دا سویلینز ہو میک دیز پالیسیز، تو ایک تو یہ، دوسرا افغانستان کے لیے ہم نے 2 OIC کانفرنسز جناب فارن منسٹر صاحب کی تھیں. اور یہ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایک اسلامی کانفرنس کی تھی سربراہی، اس کے بعد ایک بہت بڑے گیپ کے بعد 50 سال بعد عمران خان صاحب نے پاکستان میں اسلام آباد میں افغانستان میں امن لانے کے لیے 2 اسلامی OIC 2 کانفرنسز کی تھیں. اور مجھے شرف حاصل ہے ان تمام زعماء کو ایئرپورٹ پہ ویلکم اور سی آف کرنے کا. ایک ماحول تھا امت کے اکٹھے ہونے کا. یہاں پہ جناب اسپیکر صاحب میں وہاں لابی میں وہاں موجود تھا اور یہاں ہمارے امت مسلمہ کے لیڈران موجود تھے. آپ کی کرسی پہ یہیں عمران خان صاحب وزیر اعظم نے ایک سپیچ کی اور اس میں جناب اسپیکر صاحب آپ کی توجہ چاہتا ہوں. عمران خان صاحب نے امت مسلمہ کو کہا کہ آئیں مسئلہ فلسطین، مسئلہ کشمیر اور امت مسلمہ کے مسائل پہ ہم ایک اسلامک بلاک بنائیں. جب عمران خان صاحب نے اسلامک بلاک کی بات کی میرے کان کھڑے ہو گئے. اب نہیں چھوڑیں گے اس آدمی کو، کیونکہ جو بھی امت مسلمہ کو کھٹا کرنے کی بات کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں پین اسلامزم اور اسلامک امہ کو کھٹا کرنا، اس پہ آپ کے ہمارے جذبات ایک جیسے ہیں. لیکن آپ کو تھوڑا آخری 1 منٹ جی، آپ کو جناب فارن منسٹر صاحب اسحاق ڈار صاحب تھوڑا سا پرویکٹیو ہونا ہوگا. افغانستان کے مسئلے پہ جب ہم گئے تھے ایک کورڈیل ماحول چھوڑ کے گئے تھے. مجھے نہیں پتا کیا ہو گیا، کیوں پچھلے 2 سال میں پاکستان کا نہ کوئی وزیر اعظم نہ کوئی وزیر خارجہ کابل نہیں گیا. ہم نے تو 50 سال کی دوریاں پشاور اور کابل اور اسلام آباد اور کابل میں ختم کرنے کی طرف چلے گئے تھے. ایک اچھا ماحول بن رہا تھا. اور تیسرا اور آخری نقطہ، تیسرا اور سب سے اہم نقطہ، مسئلہ کشمیر پہ بھی آپ کی آواز آنی چاہیے. افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ فورن فورمز پہ پاکستان کے وزیر خارجہ اور پاکستان کے وزیر اعظم کو مسئلہ کشمیر پہ زیادہ پرویکٹیو ہونا ہوگا. اور آپ سے یہ عام آدمی کی ایک التجا رکھ رہا ہوں صرف 15 سیکنڈ میں. جناب فارن منسٹر صاحب آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں. آپ کے ساتھ فارن منسٹر صاحبہ بھی موجود ہیں. میری درخواست ہے، ان سے کئی ذرا توجہ کریں، جب سے بات نہیں ہو سکتی ہے. میں ان سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو فورن آفیسز ہیں، جناب اسحاق ڈار صاحب اور فارن منسٹر صاحبہ فارمر بھی موجود ہیں، ہماری بہن ہیں کہ کھر صاحبہ بھی موجود ہیں، کہ ہمارے جو فورن آفیسز ہیں خدا را اس کو اوورسیز عام پاکستانی کے لیے پیپل فرینڈلی بنائیں، وہاں لوگوں کو فیسیلیٹیشن دیں. جس طرح بھی کرغستان میں ہمارے اسٹوڈنٹس کو مسئلہ ہوا جو گلف کنٹریز میں ہوتا ہے، وہاں ان سے وہ رویہ رکھا جاتا ہے کہ آپ کو فیل ہی نہیں ہوتا کہ میرا فورن آفس ہے. کچھ اچھے بھی آفیسرز ہیں لیکن وہاں لوگوں کو کھولیں UAE میں، گلف کنٹریز میں، امریکہ میں آپ ان جس کو پیپل فرینڈلی بنائیں اور ٹرانسپیرنٹ بنائیں. اور ان فورن آفیسز کو بلو آئیڈ بوائز کے لیے ڈمپنگ یارڈ نہ بنائیں، اس کے لیے کیریئر ڈپلومیٹس اور اچھے لوگ لگائیں. تھینک یو.